قصہ یا پلاٹ، کردار، مرکزی خیال، مکالمہ، موسیقی، آرائش یا سجاوٹ۔ پلاٹ ڈرامے کے اجزائے ترکیبی میں پلاٹ کی بڑی اہمیت ہے، کیونکہ ڈرامے کی کامیابی کا زیادہ تر انحصار اسی پر ہوتا ہے۔ پلاٹ کی بنیاد کا مضبوط ہونا اور اس کی تمام کڑیوں کو چست اور پیوست ہونا ضروری ہے۔ نیز واقعات میں پاکیزگی، دلچسپی، جدت و ندرت کا لحاظ رکھنا بھی ازحد ضروری ہے۔ پلاٹ کے بارے میں ارسطو کا خیال ہے، اس کے اجزاء آپس میں اس طرح مربوط ہوں کہ اگر ان میں سے ایک بھی ترتیب بدل دی جائے یا اسے خارج کر دیا جائے تو یہ پورا عمل تباہ ہو جائے، کیونکہ جو چیز رکھی بھی جا سکتی اور نکالی بھی جا سکتی ہے اور اس سے کوئی فرق محسوس نہ ہو تو وہ حقیقی معنوں میں جز نہیں کہلا سکتی۔ ڈرامے کے پلاٹ کی تراش و خراش اور اس کی تشکیل میں خصوصی فنی مہارت درکار ہوتی ہے۔ یہاں واقعات کو اس طرح ترتیب دیا جاتا ہے کہ ان میں مسلسل ارتقا ہوتا ہے اور جو آخر تک پہنچ کر نقطہ عروج سے مل جاتے ہیں۔ ایک اچھے پلاٹ میں ہر سابقہ واقعے کا منطقی نتیجہ ہوتا ہے اور کوئی بھی واقعہ یوں ہی رونما نہیں ہوتا۔ ڈرامے کے پلاٹ کی ابتدا کسی کشمکش سے ہوتی ہے۔ عام طور سے پلاٹ دو قسم کے ہوتے ہیں، اکہرے اور تہدار۔ پیشکش کے لحاظ سے اکہرا پلاٹ زیادہ مناسب ہوتا ہے۔ ارسطو بھی سادے اور اکہرے پلاٹ کو ترجیح دیتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ پلاٹ کو اکہرا اور مکمل ہونا چاہیے، جس میں جزوی پلاٹ اور جذبات کا اظہار نہ ہو۔ پلاٹ میں قصہ آغاز سے انجام تک فطری انداز میں چلتا رہے اور اس میں ایک ہی جذبے کو پیش کیا جائے۔ تمہید یا آغاز، اس حصے میں ڈرامے کے متعلق معلومات فراہم کی جاتی ہے اور کرداروں کا تعارف اس طرح کرایا جاتا ہے کہ دیکھنے والوں پر واضح ہو جائے کہ یہ کون ہیں اور بنیادی طور پر کن اوصاف کے حامل ہیں اور آپس میں کس قسم کے تعلقات رکھتے ہیں۔ تمہید یا آغاز پر ہی ڈرامے کی بنیاد کھڑی ہوتی ہے اور یہیں سے ڈرامہ نگار ناظرین کی توجہ کو اپنی گرفت میں لیتا ہے۔ اگر کوئی ڈرامہ آغاز میں ہی تماشائیوں کو اپنی جانب متوجہ کرنے میں ناکام رہتا ہے تو آئندہ اس کی کامیابی کی توقع بے سود ہے۔ ابتدائی واقعہ، اس مرحلے میں اہم بات واقعات کا انتخاب ہے۔ ڈرامے کا اصل عمل ابتدائی حصے سے شروع ہو جاتا ہے۔ اسی ابتدائی واقعے سے تصادم پیدا ہوتا ہے اور ڈرامہ نمو پذیر ہو کر ارتقاء کی طرف رواں ہوتا ہے۔ ابتدائی عروج، اس حصے میں عمل کا عروج شروع ہو جاتا ہے۔ پلاٹ میں الجھاؤ پیدا ہوتا ہے اور آغاز میں جو کشمکش اور تصادم پیدا ہوا تھا یہاں آ کر بتدریج ترقی پذیر ہوتا ہے۔ اس کی شدت بڑھتی ہے اور عمل اپنے منتہا کی طرف بڑھتا ہے۔ واقعات کی ترتیب پر خاص توجہ دی جاتی ہے اور اس بات کا خیال رکھا جاتا ہے کہ رفتہ رفتہ عمل کا ارتقاء فطری انداز میں ہو۔ نقطہ عروج یا کلائمیکس، پلاٹ کے ارتقائی سفر میں ایک مقام ایسا آتا ہے جہاں کشمکش اور تصادم بڑھتے بڑھتے اپنی انتہا کو پہنچ جاتے ہیں۔ یہی مقام ڈرامے کا کلائمیکس یا نقطہ عروج کہلاتا ہے۔ یہاں تذبذب، حیرت و استعجاب اور تجسس سب سے زیادہ ہوتا ہے۔ تنزل، یہیں سے ڈرامہ انجام کی طرف بڑھتا ہے۔ پلاٹ میں نقطہ عروج کی تکمیل کے بعد کا مرحلہ تنزل ہے۔ یہاں پر واضح اشارے ملنے لگتا ہے کہ ڈرامے کا انجام کیسا ہوگا، المیہ یا تربیہ۔ اس مرحلے میں امید و یاس کی کشمکش سے ڈرامے کے انجام کو زیادہ مؤثر بنایا جاتا ہے۔ انجام، ڈرامے کے پلاٹ کی یہ آخری منزل ہے جس میں واقعات بھرپور ڈرامائیت کے ساتھ رونما ہوتے ہیں اور قصے کو اس طرح انجام تک پہنچاتے ہیں کہ تکمیل و اختتام کا احساس ہوتا ہے۔ انجام کے لیے ضروری ہے کہ وہ پلاٹ میں پیش کردہ واقعات و حالات کا فطری و منطقی نتیجہ معلوم ہو۔ کردار، پلاٹ کے بعد کرداروں کی بڑی اہمیت ہوتی ہے، اس لیے کہ کہانی میں جان انہی کرداروں سے آتی ہے۔ جس طرح ڈرامے کی کامیابی کا انحصار پلاٹ اور قصے کی اہمیت پر ہوتا ہے، اسی طرح قصے کی کامیابی کا دار و مدار اس کے کرداروں پر ہوتا ہے۔ اس سلسلے میں عشرت رحمانی لکھتے ہیں، پلاٹ کی حقیقت کو واضح کرنے اور واقعات کو فطری رنگ دینے کے لیے کردار نگاری میں پختگی لازمی ہے۔ کردار نگاری کی خامی ایک اہم اور کامیاب ترین واقعہ یا تمام واقعات کی کڑیوں کو بے جوڑ اور ناکام کر دیتی ہے، کیونکہ ماحول کی سچی عکاسی اس کے صحیح کرداروں کے الفاظ اور افعال کے ہی ذریعے ممکن ہے۔ ڈرامے کے کرداروں کے سلسلے میں اہم بات یہ ہوتی ہے کہ محض لباس اور آرائش یا میک اپ وغیرہ کر دینے سے ہی کوئی کردار
تخلیق نہیں ہو جاتا، بلکہ اصل چیز ان کی نفسیات ہوتی ہے۔ لباس اور پوشاکیں ضمنی حیثیت رکھتی ہیں اور کردار کے نفسیات کو اجاگر کرنے میں مددگار ہوتی ہیں۔ لہٰذا یہ ضروری ہے کہ ہر کردار میں فطرت کے لحاظ سے اس کی نفسیات ظاہر ہو۔ مثلاً اگر کسی تخلیق کار کو تعصب اور فرقہ پرستی سے نفرت ہے اور اس کو کسی سین میں متعصب اور فرقہ پرست کردار تراشنا پڑے یا ایسے کردار کے بارے میں لکھنا پڑے، تو اس کردار میں تعصب اور فرقہ پرستی سے مخالفت کا ذرہ برابر شائبہ نہیں آنا چاہیے، کیونکہ اس طرح سے وہ کردار نقلی اور جھوٹا ہو جائے گا۔ یہاں محمد حسن کا ایک قول توجہ طلب ہے: ڈرامہ ناول نہیں کہ طوالت کو روا رکھے، اختصار اس کا لازمی جوہر ہے۔ اسی طرح واقعہ اور کرداروں پر مصنف کی ذات کی مہر، اس کے اپنے داخلی جذبات و احساسات کی رنگ آمیزی جتنی کم ہوگی یا جتنی معروضی ہوگی، ڈرامہ اتنا ہی مؤثر ہوگا اور کردار اتنے ہی جیتے جاگتے نظر آئیں گے۔ لہٰذا ڈرامہ نگار اسٹیج پر موجود اپنے کرداروں کے اعمال میں کسی طرح کی مداخلت نہیں کر سکتا، بلکہ کرداروں کو اپنی ذات کی نمائندگی کرتے ہوئے خود اپنے افعال و مکالمات سے اپنی شخصیت کو اجاگر کرنا پڑتا ہے۔ کرداروں کی نفسیات اور جذبات کو نمایاں کر کے ان کی شخصیت کو مؤثر بنانے میں درج ذیل 3 صورتیں معاون ہوتی ہیں۔ نمبر 1، کسی کردار کی دوسرے کردار سے گفتگو۔ نمبر 2، کسی کردار کے بارے میں 2 کرداروں کا اظہار خیال۔ نمبر 3، واقعات اور ڈرامے کی اندرونی فضا سے کرداروں کی شخصیت پر روشنی پڑنا۔ جب 2 کردار آپس میں گفتگو کرتے ہیں تو ایک دوسرے کے بارے میں بہت سی باتیں ہوتی ہیں جس سے ان کی ذات کا عکس جھلکتا ہے۔ دوسری صورت کو براہ راست کرداروں کی تعمیر کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ اس سے بیک وقت کسی کردار کے بیان کی تصدیق یا وضاحت بھی ہو سکتی ہے اور کسی کردار کی شخصیت کی تعمیر بھی، البتہ یہاں یہ دیکھنا ضروری ہے کہ ان کرداروں کا آپس میں کیا تعلق ہے اور ان کی گفتگو ذاتی محسوسات اور تعصبات سے کس حد تک پاک ہے۔ اس کے ساتھ ایک پہلو یہ بھی ہے کہ ہر کردار کو اپنے مرتبہ اور ماحول کے مطابق گفتگو کرنی چاہیے۔ اس کے لیے یہ بات ضروری ہے کہ کرداروں کی زبان و بیان کا اسلوب حقیقت کے قریب ہو۔ کردار نگاری کے لیے کبھی کبھی خود کلامی کا طریقہ استعمال کرنا پڑتا ہے، جس میں کردار اپنے خیالات، اپنے ارادوں، منصوبوں اور جذبات و احساسات کا اظہار کرتا ہے۔ اس کے ذریعے ڈرامہ نگار کردار کے باطن سے سامعین کو متعارف کراتا ہے۔ بعض لوگوں کا خیال ہے کہ یہ طریقہ ڈرامے کے لیے غیر فطری ہے، لہٰذا اس سے بچنا چاہیے، مگر بعض حالات میں خود کلامی کا سہارا ناگزیر ہو جاتا ہے، خصوصاً ایسے کرداروں کی پیشکش میں جس کے قول و فعل کو ایک دوسرے کی روشنی میں سمجھنا تھوڑا مشکل ہو، یا ایسا کردار جو کسی باطنی تصادم میں مبتلا ہو۔ اس قسم کے پیچیدہ کرداروں کی پیشکش میں یہ طریقہ کار کارآمد ہوتا ہے۔ ڈاکٹر اسلم قریشی اس طریقہ کار کے مقصدیت کے پیش نظر اس کو قبول کر لینے کی تلقین کرتے ہوئے لکھتے ہیں: زمانہ قدیم سے آج تک خود کلامی کے حسن و قبح اور اس کے محاسن و معائب پر لیدے ہوتی رہی ہے۔ ان اصولی نظریاتی مباحث سے قطع نظر ہمیں ڈرامے کا مطالعہ کرتے وقت خود کلامی کو بلا احتجاج و اعتراض ایک عام رواج یا مفاہمت کے طور پر قبول کر لینا چاہیے اور اس کے استعمال کی مقصدیت پر نظر رکھنی چاہیے۔ کرداروں کی صورت اور ان کی صفات و خصوصیات کو نمایاں کرنے کے لیے کبھی کبھی اس کردار کے مقابل متضاد صفات کے کردار کو لایا جاتا ہے تاکہ دونوں کرداروں کی صفات زیادہ واضح ہو سکے۔ ولیم ہیڈسن کی کتاب انٹروڈکشن ٹو دا اسٹڈی آف لٹریچر میں ڈرامے کے کردار نگاری کے لیے ارتکاز، اختصار اور معروضیت پر زور دیتا ہے۔ محمد حسن کا ماننا ہے کہ یہ تینوں شرطیں محض کردار نگاری کے سلسلے میں ہی اہم نہیں ہیں بلکہ ڈرامے کی تنقید میں مرکزی اہمیت رکھتی ہیں۔ پلاٹ ہو یا کردار نگاری، مکالمہ ہو یا واقعہ نگاری، ہر صورت میں ڈرامے کو ارتکاز سے کام لینا ہوتا ہے، ورنہ اس کے بہک جانے کا خطرہ ناول یا داستان کے مقابلے میں کہیں زیادہ ہے۔ مرکزی خیال یہ پلاٹ کا اصل جز ہوتا ہے اور اسی پر کہانی کا دار و مدار ہوتا ہے۔ مرکزی خیال کی اہمیت ہی ڈرامے کو دلچسپی و افادیت سے ہمکنار کرتی ہے۔ اس کی حیثیت ڈرامے کی روح کسی ہوتی ہے اور باقی اجزاء گویا اس کے اعضاء ہوتے ہیں۔ مختصر یہ کہ ڈرامہ نگار جس خیال کی بنیاد پر اپنے ڈرامے کا پلاٹ مرتب کرتا ہے
یہی خیال مرکزی حیثیت اختیار کر کے اپنے ارد گرد واقعات کی ترتیب کا موجب قرار پاتا ہے۔ مکالمہ، کرداروں کے آپس میں گفتگو کو مکالمہ کہتے ہیں۔ مکالمے کے ذریعے ہی کردار اپنے تمام تر خیالات و جذبات کا اظہار کرتا ہے۔ ڈرامے میں مکالمے کی بڑی اہمیت ہوتی ہے، چونکہ جس طرح ڈرامے کے پلاٹ کا ارتقاء اس کے کرداروں کے قول و فعل سے ہوتا ہے، خود ان کرداروں کا عمل ان مکالموں سے متعین ہوتا ہے۔ عشرت رحمانی مکالمے کے بارے میں لکھتے ہیں، جب یہ تسلیم کر لیا گیا کہ ڈرامہ زندگی کا عمل ہے، تو یہ ماننے میں کوئی عذر نہیں کہ ہر کردار کے عمل اور قوت ارادی کا اظہار صداقت و خلوص کے ساتھ اس کی گفتگو کے ذریعے ہوتا ہے۔ یہی گفتگو یا مکالمہ ڈرامے کی جان ہے۔ مکالمے میں الفاظ اور زبان و بیان کی موزونیت بے حد ضروری ہے۔ موقع و محل کی مناسبت کے ساتھ مکالموں کو پرکشش اور مؤثر بنانا اور ان میں عمل کی قوت پیدا کرنا ڈرامہ نگار کا اولین فریضہ ہے۔ مکالمے حرکت و عمل کو قوت بخشنے اور قصے کو آگے بڑھانے کے لیے ہوتے ہیں۔ ان کا موقع محل سے مناسبت رکھنا اور کردار کی ذہنی سطح اور معاشرت کے بھی مطابق ہونا ضروری ہوتا ہے۔ اچھے ڈرامے میں مکالمے مختصر اور برجستہ ہوتے ہیں، لیکن ان کے اختصار میں گہری معنویت موجود ہوتی ہے۔ ایسے مکالمے ڈرامے کی کامیابی کے ضامن ہوتے ہیں۔ مکالموں میں موزونیت ہونی چاہیے اور اس کو بے ربطی، تکرار اور ابہام سے دور ہونا چاہیے تاکہ یہ بالکل صاف اور واضح ہو۔ اس سلسلے میں پروفیسر محمد حسن فرماتے ہیں، مکالمے 3 صورتوں سے خالی نہیں ہوتے۔ اگر وہ ان تینوں میں سے کوئی شرط پوری نہ کرتے ہوں تو ڈرامے میں ان کی گنجائش نہیں۔ یا تو مکالمہ کہانی کو آگے بڑھاتا ہو، یا کردار کے کسی پہلو کو واضح اور اس میں تبدیلی یا ارتقاء ظاہر کرتا ہو، یا فضا پیدا کرنے میں معاون ثابت ہوتا ہو۔ یہ معیار ہر مکالمے کے ہر ٹکڑے کے لیے بڑھتا جا سکتا ہے۔ مکالمے ڈرامے کی جان ہوا کرتے ہیں، اس لیے مکالمہ لکھتے وقت بہت احتیاط کی ضرورت ہوتی ہے، ورنہ مکالمہ نگاری بے جان اور بے اثر ہو جاتی ہے۔ مثلاً مشکل زبان اور الجھے ہوئے فقرے، بے موقع اور بے ربط، اور ایسا اسلوب و ادا جو کردار اور ماحول کے لیے مناسب نہیں ہوتی، مکالمے کے لیے معیوب سمجھی جاتی ہیں۔ اسی طرح طویل فقرے اور جا بجا واعظانہ پند و نصیحت کا انداز، یا خود کلامی کی بہتات یا طویل خود کلامی وغیرہ بھی مکالمے میں عیب کا باعث ہوتی ہیں۔ اس کے برعکس مناسب و موضوع نیز سلیس و فصیح زبان کا استعمال، برمحل، برجستہ اور چست فقرے جو سلاست اور فصاحت کے آئینہ دار ہوں، اور سادہ و مختصر گفتگو جو عام فہم ہونے کے ساتھ موقع محل کے لحاظ سے مناسب ادائیگی کے قابل ہوں، مکالمے میں حسن پیدا کرتی ہیں۔ ڈرامائی مکالموں کے سلسلے میں صفدر آہ نے بڑی عمدہ بات کہی ہے۔ ڈرامہ پہلے نظری آرٹ ہے، پھر سمعی۔ مکالمے صرف اتنے ہونے چاہیے جتنے ایکشن کی وضاحت کے لیے ضروری ہیں۔ ڈرامے میں بڑے بڑے مکالموں کی بہتات اس بات کا ثبوت ہے کہ ڈرامہ نگار خود اپنے ڈرامے کے ایکشن کو نہیں پکڑ سکا ہے، اور وہ اپنی کمزوری کو لفاظی اور ادب کے پردے میں چھپانا چاہتا ہے۔ ادب ڈرامے کا زیور ہے، اصل نہیں۔ مجموعی طور پر یہ کہا جا سکتا ہے کہ مکالمے کو مختصر اور موقع و محل کے لحاظ سے سادہ اور سلیس زبان میں ہونی چاہیے، تاکہ ان سے عمل و حرکت میں مدد ملے اور کرداروں کی نفسیات و معاشرت کی ترجمانی بھی ہو۔ تسلسل و تذبذب، ابتدائی واقعے سے پلاٹ کے آغاز کے ساتھ ساتھ کشمکش اور پیچیدگیوں کا ظہور ہونے لگتا ہے، اور عمل اپنے ارتقائی منزل کی طرف گامزن ہو جاتا ہے۔ یہ ارتقاء بالکل واضح اور منطقی اسباب و نتائج پر مبنی ہوتا ہے۔ کرداروں اور ان کی کیفیات و حالات کو جان لینے کے بعد ضروری ہے کہ ہر ایک صورت حال اپنے ماقبل اور ماضی کے تقاضوں سے فطری طور پر نشو و نما پائے، ڈرامے کا اصل مدعا صاف طور پر سامنے آئے اور مکالموں سے اس کی تشریح و تفسیر ہو، کرداروں کے اقوال و اعمال میں ربط قائم رہے، اور ہر ایک منظر کو پلاٹ کے ارتقاء اور ترتیب میں مناسب مقام حاصل ہو۔ اس سلسلے میں عشرت رحمانی لکھتے ہیں، کسی کہانی، ناول اور ڈرامے میں تسلسل کامیابی کی لازمی دلیل ہے۔ کوئی قصہ، خواہ وہ کسی انداز کا ہو، مکمل کامیاب نہیں ہوگا جب تک اس کے تمام واقعات کی درمیانی کڑیاں مربوط نہ ہوں اور ابتدا سے انجام تک روانی اور تسلسل قائم نہ رہے۔ ڈرامے میں ربط و تسلسل اور بھی زیادہ ضروری ہے۔
واقعات کی ترتیب میں قصے کی پیچیدگیوں اور کرداروں کے حرکت و عمل اور ان کے باہمی تصادم سے ڈرامے میں ایک پراسرار فضا قائم ہو جاتی ہے اور ناظرین یہ جاننے کے لیے بے چین ہو جاتے ہیں کہ اب کیا ہوگا۔ ڈرامے کی اصطلاح میں اسی کو تذبذب یا سسپنس کہتے ہیں۔ پلاٹ کے آگے بڑھانے کے ساتھ ساتھ اس کیفیت میں بھی مسلسل اضافہ ہوتا رہتا ہے۔ اسی کیفیت کی انتہا کو نقطہ عروج کہا جاتا ہے۔ ڈرامے کی کامیابی میں تذبذب کا رول بھی بہت اہم ہوتا ہے، کیونکہ اسی کے ذریعے تماشائیوں کی دلچسپی کو ڈرامے کے لیے برقرار رکھا جا سکتا ہے۔ تصادم، اس کا مطلب ہے ٹکراؤ۔ ہماری حقیقی زندگی بھی اسی ٹکراؤ یا تصادم سے خالی نہیں، بلکہ ہر موڑ پر ہمیں کسی نہ کسی تصادم کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ چونکہ ڈرامے کو انسانی زندگی کی نقل قرار دیا جاتا ہے، لہٰذا ڈرامے میں بھی اس ٹکراؤ یا تصادم کا ہونا لازمی ہے۔ عمل جس کو ڈرامے کی روح کہا جاتا ہے، اسی تصادم سے پیدا ہوتا ہے۔ چنانچہ تصادم بھی ڈرامے کے فن کا ایک جز ہے۔ صفدر آہ کے مطابق کانفلکٹ ہی پلاٹ بناتی ہے اور کانفلکٹ ہی ایکشن کو زندہ رکھتی ہے۔ اگر کانفلکٹ نہ ہو تو نہ پلاٹ بن سکے گا اور نہ ایکشن باقی رہے گا۔ ماہرین فن نے تصادم کی قوت کو اس قدر اہم تسلیم کیا ہے کہ اس کے بغیر ڈرامے کا وجود ممکن نہیں۔ ڈرامے میں یہ تصادم ٹکراؤ کرداروں، دو ہستیوں یا دو قوتوں کے درمیان ہو سکتا ہے، یا فرد اور جماعت کے درمیان بھی اس کی دو قسمیں ہوتی ہیں: خارجی تصادم، داخلی تصادم۔ قدیم یونانی ڈرامہ نگاروں کے نزدیک خارجی تصادم زیادہ اہمیت کا حامل ہے۔ خارجی تصادم سے مراد دو قوتوں کا تضاد اور کشاکش ہے، اور اس کا استعمال بیشتر ٹریجڈی میں کیا گیا ہے۔ داخلی تصادم کی مثالیں سب سے زیادہ شیکسپیئر کے ڈراموں میں پائی جاتی ہیں۔ محبت، نفرت یا عزت اور شادی و غم کے جذبات، یا مادیت اور روحانیت کے مابین تضاد کشاکش کا پیدا ہونا داخلی تصادم میں شمار کیا جاتا ہے۔ تصادم کی ہر کیفیت کو دلچسپ اور کامیاب بنانے کے لیے انسانی زندگی کا نفسیاتی مطالعہ ضروری ہے، ساتھ ہی ان کی تمام فطری خصوصیات کو بخوبی سامنے رکھنا بھی لازمی ہے۔